إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ جو آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ذکر فرماتے ہیں، اور اسی سے متعلق گفتگو کا ارادہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام سے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام پر گفتگو شروع کریں تو گفتگو بہت طویل ہو جائے گی۔ آج صرف ارادہ یہ ہے کہ صرف نام محمد پر چند باتیں عرض کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، میں احمد ہوں، وانا العاقب، میں عاقب ہوں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں حاشر ہوں، یعنی قیامت کے دن لوگوں کو میرے قدموں کے نیچے جمع کیا جائے گا۔ تو آپ نے اپنا نام محمد بتایا اور احمد بھی بتایا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام اور اپنے آپ کو مقفی بھی کہا، اور نبی التوبہ، اللہ سے بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا نبی، نبی الرحمہ بھی کہا گیا، یعنی رحمت والا نبی، اور حدیث کے اندر آپ کو صادق بھی کہا گیا، امین بھی کہا گیا، آپ کو امام النبیین بھی کہا گیا، رسول الرحمہ وغیرہ وغیرہ۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کے صفاتی نام کو یوں بیان کیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو رحمت للعالمین کہا گیا، کافۃ للناس کہا گیا، والضحیٰ کہا گیا، روشن چہرے والا، مدثر کہا گیا، مزمل کہا گیا، رؤوف کہا گیا، رحیم کہا گیا۔ تو میرے بھائیوں، عرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس نام کو بڑی عظمتیں دی ہیں، بڑی رفعتیں دی ہیں، بڑے شان سے نوازا ہے۔ دنیا کی یہ ریت ہے، دنیا کا کلچر ہے، دنیا کی یہ رسم ہے، دنیا کا یہ دستور ہے کہ نام کبھی باپ رکھتا ہے، نام کبھی ماں رکھتی ہے، نام کبھی دادا رکھتا ہے، نام کبھی نانا رکھتا ہے، نام کبھی خاندان کا بڑا آدمی رکھتا ہے، نام کبھی کوئی سردار اور حاکم رکھتا ہے، لیکن قربان جاؤں
आमना के दुर्र यतीम पर कि जिसका नाम ना तो दादा ने रखा, ना तो वालिदा ने रखा, ना किसी सरदार ने रखा, ना किसी बादशाह ने रखा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है। अल्लाहु अकबर। रिवायात के अंदर आता है कि जब इमामुल अंबिया, सरताजुल अंबिया, खतीबुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के शिकम में थे, माँ के बतन में थे, आलम बतन में थे, तो हजरत आमिना को ख्वाब आया कि एक खूबसूरत फरिश्ता आपके पास आया और आकर कहने लगा कि ऐ आमीना, आपकी गोद में सबसे बेहतरीन हस्ती आने वाली है और उस हस्ती का नाम मोहम्मद रखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब आई और ख्वाब के अंदर आपने क्या देखा कि आपके पुश से एक जंजीर निकलती है, उस जंजीर का एक सिरा मशरिक में, दूसरा सिरा मगरिब में, और उसकी एक जानिब आसमान में, दूसरी जानिब जमीन में। देखते ही देखते वो दरख्त बन गया, हसीन और जमील दरख्त बन गया। कैसा हसीन दरख्त बना, कैसा जमाल वाला दरख्त बना कि उसका एक एक पत्ता दुनिया के सूरज की किरणों से ज्यादा मुनव्वर है, किरणों से ज्यादा पुरनूर है। तो जब आपने देखा तो आप देखते हैं कि मशरिक व मगरिब, शमाल और जनूब में जितने भी लोग हैं वो उस दरख्त की तरफ भागते हुए जाते हैं। जब उस दरख्त की तरफ भागते हुए जाते हैं, कुछ लोग उन्हें रोकते हैं और उस दरख्त के पत्तों को और उस दरख्त को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक खूबसूरत नौजवान नमूदार होता है जो उन्हें परे हटा देता है, जो उन्हें रोक देता है। आपकी आंख खुल गई, आपने इस ख्वाब को जमाने के उलमा, जमाने के सुलहा और जमाने के जो हिकमत वाले लोग थे और ताबीर का इल्म रखने वाले जो लोग थे, उनके पास आपने रसाई हासिल की और कहा कि मुझे ख्वाब यूं आया है। तो उन्होंने ताबीर ये बताई कि आपके नस्ल में से एक लड़का पैदा होगा, एक ऐसी हस्ती पैदा होगी कि जिसकी अजमतों के परेरे चारों सुआलम में फैलेंगे। और मजीद फरमाया कि जो उसकी इज्जत को हाथ में मिलाने की कोशिश करेगा वो खुद खाक आलूद होगा, जो उसकी तौहीन करेगा वो तबाह व बर्बाद हो जाएगा, जो उसके मकाम को गिराने की कोशिश करेगा वो खुद जलालत की पस्तियों में गिर जाएगा। जी जी, ये अजमतें हैं किसकी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं यूं क्यों ना कहूं कि कुरान ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे नबी मैंने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, हर इंसान के नाम का कोई ना कोई मतलब होता है। हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने भी नाम रखे और किसी न किसी वजह से उनके नाम रखे गए। चंद झलकियां पेश खिदमत हैं। हजरत आदम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को आदम नाम दिया गया। आदम का मतलब, आदम का माना गंदमी रंग है, क्योंकि उनका जिस्म गंदमी रंग का था, लिहाजा उन्हें आदम का लक़ब दे दिया गया। हजरत नूह अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को नूह नाम दिया गया और नूह का मतलब है सुकून, राहत, इत्मीनान। और आपके वालिद गिरामी कहा करते थे कि नूह मेरी आंखों की ठंडक है, मेरी आंखों का सुरमा है, मेरे दिल का चैन और सुरूर है, लिहाजा नूह नाम दे दिया गया। हजरत खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इब्राहिम नाम दिया गया
اور ابراہیم کا مطلب قوموں کا باپ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسماعیل نام دیا گیا، اور اسماعیل کا مطلب یہ ہے میری فریاد سن۔ ایک عرصہ تک برسوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی چوکٹ پر، اللہ کی آستانے پر اپنی جبین جھکا کر کہتے رہے مولا مجھے بیٹا دے۔ اللہ نے ان کی فریاد سن کر انہیں اسماعیل کی شکل کے اندر بہترین اور خوبصورت بچہ عطا فرمایا، اس کا نام اسماعیل رکھ دیا گیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں حضرت یعقوب علیہ السلام کو یعقوب نام دیا گیا، اس لیے یعقوب کا مطلب ہے پیچھے آنے والا۔ یہ اور ان کا بھائی، ان کی پیدائش اکٹھی ہوئی، اس کی پیدائش پہلے ہوئی، ان کی جو ہے اس کے بعد ہوئی، اسی لیے یعقوب نام دے دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو یوسف نام دیا گیا۔ یوسف کا مطلب ہے مزید۔ جب ان کی پیدائش ہوئی ماں نے اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ مجھے مزید بیٹا عطا فرما، یوسف نام رکھ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو موسیٰ نام دیا گیا۔ موسیٰ کا مطلب یہ ہے پانی سے نکالا ہوا۔ جب اللہ نے موسیٰ کے سینے میں الہام کیا کہ اے موسیٰ اس کو صندوق میں بند کر کے دریا برد کر دو، دریا برد کر دیا گیا۔ جب آسیہ نے دیکھا، فرعون کے محل سے جب گزرا، آسیہ نے دیکھا، اسے نکال لیا، اور جب ڈبہ کھولا خوبصورت موسیٰ علیہ السلام نکلے، موسیٰ نام دے دیا گیا، یعنی پانی سے نکالا ہوا۔ مزید سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ نام دیا گیا، جس کا مطلب ہے سرخ رنگ۔ آپ کے چہرے کی دلکشی کو دیکھ کر، آپ کے چہرے کی خوبصورتی اور حسن و جمال کو دیکھ کر آپ کا نام عیسیٰ رکھا گیا۔ توجہ کرنا، ابھی اپنی بات کو ختم نہیں کیا، ایک نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہر نبی کا نام کسی نہ کسی وجہ سے رکھا گیا، یا اس کے رنگ کی وجہ سے، یا اس کی خاندان کی نسبت کی وجہ سے، لیکن قربان جاؤں عرشوں والا خدا یہ کہہ رہا ہے دنیا والوں میرے نبی کا نام خاندان کی وجہ سے نہیں ہے، میرے نبی کا نام کسی اور وجہ سے نہیں ہے، کسی شخص کی نسبت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ میرے نبی کا نام اس کے کمالات، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے ہے۔ دنیا والوں اس نبی کے حسن و جمال اور اس کے نبی کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ تم اس کے شان نام نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ میں خدا عرشوں پر اس کا نام رکھنے جا رہا ہوں، اور ایسا نام رکھوں گا جو بے مثال ہوگا، اعلیٰ ہوگا، عرفہ ہوگا، مقام والا ہوگا، شان والا ہوگا، اور اس کا نام محمد الرسول اللہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میرے بھائیو، توجہ کیجئے، پوری دنیا کے اندر کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی لحظہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ بلند نہ ہوتا ہو۔ ایک مرتبہ حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے مالک، آپ نے ہر نبی کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، پھر آپ نے یوں کہا کہ ابراہیم کو خلیل بنا دیا، اپنا دوست بنا دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے شیاطین اور ہواؤں کو آپ نے مسخر کر دیا، عیسیٰ کے ہاتھ پر مردوں کو زندہ کروا دیا۔ اے اللہ مجھے کیا عظمتیں دی ہیں؟ اللہ نے فرمایا، اے میرے نبی، میں نے ان سب سے زیادہ تمہیں عظمتیں دی ہیں۔ اے اللہ وہ عظمتیں کیا ہیں مجھے بھی پتا، میں محمد کو بھی پتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرے نام کو لازم کر لیا ہے۔
جہاں جہاں توحید الہی کا پریرا اور پرچم لہرایا جائے گا وہاں شان مصطفیٰ کا پریرا بھی لہرایا جائے گا۔ توجہ کرنا، میرا دعویٰ یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا تذکرہ نہ ہوتا ہو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے مشرق میں انڈونیشیا واقع ہے، انڈونیشیا واقع ہے، اور جناب سب سے پہلے اس مشرقی حصے میں فجر کی اذان ہوتی ہے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد الرسول اللہ، توحید کا ذکر ہوا، اللہ کا ذکر ہوا، ساتھ ہی شان مصطفیٰ بیان ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ مغرب کی طرف آتا ہے، یہ سلسلہ مغرب کی طرف آتا ہے، اور پھر وہاں جو ہے وہ اذان فجر کی گونجتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ سلسلہ 1 گھنٹے کے بعد جو انڈونیشیا کا جو دارالحکومت ہے جکارٹا، وہاں یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ پھر جب وہاں اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، ابھی وہاں ختم نہیں ہوتی کہ یہ سلسلہ ڈھاکہ میں پہنچتا ہے، وہاں جو ہے وہ اذانوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ابھی وہاں ختم نہیں ہوتا کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ کلکتہ میں پہنچتا ہے، سری لنکا میں پہنچتا ہے، ابھی وہاں ختم نہیں ہوتی اذانیں کہ جناب سیالکوٹ اور سری نگر کے اندر اشہدو ان لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اشہدو ان محمد رسول اللہ کی یہ آوازیں بلند ہونا شروع ہوتی ہیں۔ پھر جناب سیالکوٹ اور گوادر کے درمیان اور کراچی کے درمیان 40 منٹ کا فرق ہے، اب یہ اذانیں پورے پاکستان میں گھومتی ہیں، ابھی پاکستان میں ختم نہیں ہوتی کہ مسقط اور افغانستان میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، ابھی وہاں ختم نہیں ہوتی کہ یمن میں اور سعودیہ عرب اور جناب امارات کے اندر اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہاں شروع ہوتا ہے، جب ابھی وہاں ختم نہیں ہونے پاتا کہ مصر اور اسکندریہ کے اندر اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں ختم نہیں ہوتا کہ مشرقی اور مغربی ترکی کے اندر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہاں اذانوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا کہ امریکہ اور تیونس اور دیگر ممالک کے اندر اذان کا سلسلہ لوگوں شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ابھی یہ سلسلہ بحر اوقیانوس جو مشرقی حصہ ہے وہاں ابھی پہنچتا نہیں، اور وہ جس اذان کا آغاز مشرقی حصہ یعنی انڈونیشیا کے مشرقی حصے سے فجر کی اذان کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، 9 گھنٹے کا یہ سفر طے کر کے جب واپس پہنچتا ہے انڈونیشیا میں، وہاں ظہر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، وہاں اس وقت ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں اپنے دعوے کے اندر سچا ثابت ہوا کہ اللہ نے اپنے نبی کو ایسی عظمتیں دیں، ایسی رفعتیں دیں کہ قیامت کی صبح تک اس کی تعریف کی جائے گی، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ جس کی تعریف کی گئی لوگوں مشرکین مکہ نے، بات ختم کرنے لگا ہوں، میٹنگ کی کہ جناب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے نام سے پکارتے ہیں، اور جناب محمد کا مطلب یہی ہے کہ جس کی تعریف بہت زیادہ کی جائے، ہم جب اسے محمد کہتے ہیں تو یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، میٹنگ کے اندر یہ طے ہوا کہ انہیں مذمم کہا جائے کہ جس کی بہت زیادہ مذمت کی جاتی ہے۔ جب صحابہ کو پتہ چلا وہ بڑے پریشان ہوئے اور رنجیدہ ہوئے، ظاہرہ عاشق تھے اور عاشق کا کام یہی ہوا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ مسئلہ پیش آیا ہے کہ آپ کو وہ لوگ محمد نہیں کہتے، مذمم کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو محمد ہوں، مذمم نہیں ہوں۔ وہ تو مذمم کی جو ہے مذمت کر رہے ہیں، میں محمد ہوں اور میرے نام کی توہین نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میرا نام خود رب العالمین نے رکھا ہے۔ اگر میں یوں کہوں
کہ آج پوری دنیا کے اندر اگر کوئی بھی شخص، اگر کوئی بھی دشمن اسلام اور دشمن نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر اور آپ کو ذلیل خوار کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے، واللہ جس طرح اللہ نے مشرکین مکہ سے میرے نبی کے نام کی حفاظت اور رسالت کی حفاظت کی ہے، آج بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور اس کی رسالت کی حفاظت کا ذمہ لیے ہوئے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔